کوئی بات دیکھتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، لڑ پڑتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے تو لوگ مانتے نہیں ہیں، نظر و نیاز ادھر ادھر کی چیزیں، تو پھر یہ چھوڑ کر یہاں اپنے علاقے میں آ گئے، حتیٰ کہ کھیتی باڑی کی ساری زندگی محنت کی۔ یہاں پر بہرحال اس وقت کی جو جماعت تھی تنظیم اہل سنہ، اس کے ساتھ بھی یہ تعلق رکھتے رہے بہت دیر تک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، دادے جی کی محنت اور والد صاحب کی دعاؤں کی وجہ سے اور میری والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے دین کا علم دیا۔ میں نے جب قرآن مجید کی تفاسیر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی اور پھر ان کی کتب لے کر میں اپنے گھر میں یہاں آیا، ریتڑے کے اندر آتا تھا جب چھٹیاں ہوتی تھیں، تو اللہ کی قدرت ایسی کہ میری نانی کے بھائی مولانا دوست محمد، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ساری زندگی انہوں نے نواب شاہ کے اندر گزار دی، تو بہرحال وہ بھی ہمارے ان کی عادت تھی، چونکہ ہمارے نانا جی لگتے تھے، جب یہاں آتے تھے چھٹیوں میں عید کے موقع کے اوپر تو والد صاحب کے پاس ملنے کے لیے ضرور آتے تھے، والد صاحب بھی جاتے تھے ان کے پاس، لیکن وہ بھی آتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو یہاں میرے کمرے کے اندر میری لائبریری دیکھی چھوٹی سی جو الماری کے اندر بند تھی، میں نے ان کو خود ہی اس وقت موجود تھا ان کو دکھائی، انہوں نے صحیح مسلم کھولی، صحیح بخاری کھولی، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو جو خزانہ دیا ہے نا، اس سے اکثر دنیا محروم ہے۔ تو میرے والد صاحب کو اس وقت سے شوق چڑھا اور انہوں نے باقاعدہ دوبارہ احادیث کی کتب کا مطالعہ شروع کر دیا، اور اس وقت پڑھتے رہے۔ پھر ان کے اندر وہ طبیعت تھی جو آج تک آپ لوگ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ۔ بہرحال میرے والد صاحب میرے ساتھ بھی رہے ہیں، وہاں لاہور کے اندر ریونڈ کے اندر بھی میرے ساتھ رہے ہیں، اور یہاں بھی میں آتا تھا، میں نے جو کچھ ان سے سنا اور دیکھا، ان کے ساتھ میری باتیں بھی ہوئی، دین کی بھی دنیا کی بھی، آخر میں ان کا بیٹا تھا۔ الحمدللہ وہ یہی کہتے تھے کہ مجھے کسی سے بغض، کسی سے کوئی حسد نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ طبیعتیں اللہ نے بنائی ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ نے مختلف قسم کی مٹی سے آدم کے بیٹے کو بنایا ہے۔ صحابہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید، دیگر صحابہ کرام، وہ بھی ایسے تھے کہ جب وہ معاشرے کے اندر کوئی برائی دیکھتے، غلط کام دیکھتے، اور خاص کر ان لوگوں کے اندر جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کو غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی موقعوں پر نبی علیہ السلام سے کہہ دیتے تھے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اس کی گردن نکال دوں، یعنی اتنے تک جلال ہوتا تھا۔ یہ جلال اللہ کے لیے ہوتا تھا، اور یہ برائی سے نفرت ہوتی تھی، انسان سے نفرت نہیں ہوتی تھی، برائی سے۔ کچھ ایسی طبیعتیں میرے والد صاحب کے اندر تھیں، میں ان کو ان کے ساتھ تو نہیں ملا تھا، وہ تو عظیم ہستیاں تھیں، لیکن ایک آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو مسلمان بھائیوں، میرے والد صاحب نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، انہوں نے کھیتی باڑی بھی کی ہر لحاظ سے، اگر ان سے، بلکہ انسان ہو جاتی ہیں، زبان سے، اپنے عمل سے، کسی بھی معاملے کے اندر اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہوئی ہوگی، انسان ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب جو ہے نا وہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور وہ معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ قیامت کے دن بھی نبی علیہ السلام نے جو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، بہت سارے لوگوں کو وہاں پر، حالانکہ ان کے کچھ گناہ بھی ہوں گے، لیکن ان کو اس لیے بخش دیا جائے گا کہ انہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ زندگی کے اندر بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں، نہ جس زمین پر یہ ساری زندگی کھیتی باڑی کرتے نہ اس کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور نہ اولاد کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں جاتا، ان کے ساتھ ان کا عمل جا رہا ہے۔ وہ جیسا بھی تھا، ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ تھا۔ ہم نے جو ان کی کرامتیں دیکھی ہیں، ہسپتالوں کے اندر دیکھی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس دیکھی ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ہمیں کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کہ یہ بزرگ زندہ کیوں ہیں،
ہماری لغت میں تو ان کو مر جانا چاہیے، لیکن یہ پتہ نہیں ان کی کون سی نیکی ہے، کون سی ایسی ان کے اندر خوبی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ یہ زندہ کیوں ہیں۔ ہاں جی، اب بھی بیمار تھے 2 مہینے سے، ان کے اندر خوراک نہیں جاتی تھی، لیکن ڈاکٹر حیران، ہم خود حیران ہوتے تھے کہ اس حالت میں تو والد صاحب کو بے ہوش ہونا چاہیے، لیکن وہ الحمدللہ ہوش میں تھے۔ فالج کا دورہ ہوا، کتنی دفعہ ہوا، لیکن یہی ہوتا تھا زبان کے اوپر۔ میں ہسپتال میں توسے کے اندر، ملتان کے اندر بھی رہا تھا، توسے کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے، پوچھتے تھے ابا جی آپ زبان سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں؟ اوپر ہاتھ کرتے تھے کہ میں اللہ کی یاد کر رہا، میں اپنے رب کو یاد کر رہا۔ تو انشاءاللہ ان کا انجام اچھائی کے اوپر ہے، اللہ ان کی خطائیں انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ آپ ساتھی بھی انہیں معاف فرما دیں، جتنے میرے رشتہ دار ہیں، اگر انہوں نے کسی کا کچھ دینا ہے جو شاید ان کو پتہ نہ ہو، لینے والوں کو پتہ ہوتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی شخص ان سے کچھ بھی لینا ہے تو انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں، میرے بھائی بھی حاضر ہیں، ہم انشاءاللہ ان کا قرض اتاریں گے۔ ویسے یہ کئی سالوں سے آپ کو پتہ ہے کہ صاحب فراش ہی تھے، گھر میں رہتے تھے، کوئی ایسی بات انہوں نے ہمیں بتائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لینے والوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، بسا اوقات دینے والے بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بھی کسی ساتھی کا ان کے اوپر حق ہو تو ہم انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جیب سے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہترین بنائے۔ آپ ان کے جنازے میں تشریف لائے، رشتہ داریاں اپنی جگہ پر، آپ کی اور ہماری سب سے بڑی رشتہ داری ایمان کی ہے، ایمان کی ساتھ انشاءاللہ آپ آئے ہیں اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے، اور جتنی ہم دعائیں کریں یہ اور جو نہ مانگ سکیں ان کے حق میں بہتر ہے اللہ ان کو سب کچھ عطا کر دیں۔ اور آپ ساتھیوں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایسے موقعوں کے اوپر آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھتے ہیں، جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے اندر حاضر ہونے والا 1 قرات ثواب لیتا ہے، اگر دفن کے اندر شرکت فرما لے چلا جائے تو 2 قرات ثواب ملتے ہیں۔ اور قرات کے بارے میں فرمایا کہ یہ کوئی چھوٹا سا پیمانہ نہیں ہے جو عربوں میں مشہور ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں یہ ثواب کا کام بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ فوت ہونے والے مسلمان کا حق ہے زندہ مسلمانوں کے اوپر۔ علم وراثت کے اندر جو وراثت کے علماء نے کتاب و سنت سے جو اصول لکھے ہیں ان کے اندر میت کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ سب سے پہلے ان کا کفن دفن کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے جو حقوق رکھے ہیں دوسرے مسلمان کے اوپر، ان حقوق میں سے بنیادی ایک حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا، اس کے جنازے میں شامل ہونا یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے جو آپ ماشاءاللہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنے معزز ساتھی، میرے بھائی، بزرگ، دین کے ساتھی ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے ہیں حافظ عبدالرحیم صاحب کلیم، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے والد صاحب کا جنازہ پڑھیں۔ آگے بھی پڑھنا ہوتا ہے، پیچھے بھی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں انشاءاللہ ان کو ترجیح دیتا ہوں۔ نہیں، میں ان کو ترجیح، میرا حق بالکل زیادہ ہے لیکن میں اپنا حق کسی کو دے سکتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ میں انشاءاللہ مسئلہ سمجھتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ میں تو اپنے والد صاحب کے لیے ساری زندگی دعائیں کرتا ہی رہوں گا، اور کرتا بھی ہوں، پہلے بھی کرتا ہوں۔ اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ مجھے میرے رب کے اوپر یقین ہے، وہ مجھے لیے پھرتا ہے۔ حالانکہ مجھے کئی لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا سمجھاتے ہیں، یہ کریں، لیکن یاد رکھو کہ میں نے الحمدللہ اس علاقے سے گیا ہوں، یہ سارا علاقہ میرا ہے، اور اس علاقے کو میں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھتا ہوں، یہاں کے علماء کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں۔ حالانکہ مجھے کئی باتیں بھی ساتھی رشتہ دار کہتے رہتے ہیں آپ ادھر کیوں نہیں دین کا کام کرتے؟ بھئی یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ میں ادھر بھی دین کا کام کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جو دین کا اصل کام ہے نا یہاں کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ساتھی اور بہت بڑا سرمایہ آج کے دور میں چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے، میری طبیعت نہیں ہے۔ آج تک میں نے دینی مدارس میں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، میں نے کسی مدرسے میں جا کر مجھ سے پوچھا ہے کتنی تنخواہ لینی ہے،
میں نے کہا جی یہ آپ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے دین پڑھانا۔ اور الحمدللہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، اللہ نے میری والدہ کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی جاتا ہوں ساتھی مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ صحیح بخاری پڑھائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تفسیر کے کئی میں نے دورے کروائے ہیں، الحمدللہ جن ساتھیوں نے دورے کیے وہ آج تک یاد رکھتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہے، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے بزرگوں کی سب کی دعائیں ہیں، اور اس میرے رب کا سب سے بڑا فضل ہے میرے اوپر۔ الحمدللہ اب بھی میں جامعہ بیت العتیق کے اندر 2 کلاسوں کو صحیح بخاری پڑھاتا ہوں، حالانکہ میرے وہاں استاد موجود ہے، 1 جلد وہ بھی پڑھاتے ہیں، لیکن وہ طالب علموں کو خود کہتے ہیں یہ توسیع صاحب سے آپ پڑھا کریں کیونکہ وہ مجھ سے اچھا پڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، میں صرف بزرگوں کا تعارف کروا رہا ہوں، اس لیے آپ ان بزرگوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں